اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے اور مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عذاب پہ، اس بارگاہ عالیہ میں، اس مقام میں جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت، بادشاہوں کے دربار عالیہ میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ جس نے جس انداز سے بھی ذکر پاک میں کوئی حصہ ڈالا ہے، خالق اسے اجر عظیم سے نوازے۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے میں نوکری کا آغاز کر رہا ہوں۔ کافی عرصہ ہو گیا پردادن خان کی اس عظیم مجلس سے مجھے گفتگو کرتے ہوئے، کاج مجفکار کو آپ عزت دیتے ہیں اور میں یہاں پر میزبان کی حیثیت سے آتا ہوں۔ کبھی بھی میں نے نہ تو بانیان کو کوئی پریشانی دی، نہ میری ایسی کوئی طبیعت مزاج ہے، نہ ہی کبھی مجمع کو پریشان کیا۔ آپ بولیں آپ کی مرضی، آپ نہ بولیں آپ کی مرضی، لیکن ایک گزارش عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن صامت پڑھا جائے تو خاموش رہنا عبادت ہے۔ آئیے بسم اللہ۔ جی اجازت ہے۔ بہت بڑا نام، بہت بڑی ہستی، سیدزادہ مخدوم جناب مزمل شاہ صاحب میری خوش بختی سرپرستی کے لیے موجود ہیں، اور میں ان کی بے حد عزت کرتا ہوں۔ تہذیب یافتہ ذاکروں سے بڑا لگاؤ ہے، بڑی محبت ہے، جنہوں نے بڑی عزت کے ساتھ ذاکری میں وقت گزارا، ان میں سے یہ ایک نام ہے۔ تو میں گزارش عرض کر رہا تھا، قرآن صامت پڑھا جائے تو خاموش رہ کے سننا عبادت ہے، لیکن جب قرآن بچانے والوں کا ذکر ہو تو تائید میں بولنا عبادت ہے۔ بس اتنی گزارش ہے۔ بسم اللہ، بڑی مہربانی حضور۔ تو آپ کے علم میں ہے، میں جو بزرگوں سے شعور ملا اسی کو ہی میں نے آگے بڑھایا۔ میں نے کبھی لڑ جھگڑ کے نہ تو داد لی نہ مجلس پڑھی۔ یہ ممبر بہت عظیم ہے اور یہاں کی تہذیب جو ہے وہ بہت ماورا ہے، ہمارے عقول سے بھی ماورا ہے، ہمارے اذہان سے بھی ماورا ہے۔ اس لیے جتنی دیر نوکری دوں گا تہذیب کے ساتھ دوں گا، سلیقے کے ساتھ۔ جو الفاظ خیرات جو بادشاہ مجھے دیتے ہیں میں نے وہی تقسیم کرنے ہیں، اور اگر کوئی اچھا لفظ مل جائے تو تھوڑا سا بولیے گا۔ پہلا مصرع پڑھنا چاہتا ہوں۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا، پورا مجمع ایک دفعہ دیکھ لیجیے۔ میں سیدہ کی شان میں کوشش کر رہا ہوں ایک شعر پڑھنے کی۔ میری زبان اور میرے عقل میں، میرے شعور میں پرواز طاقت نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی ہستی کے بارے میں کچھ لکھوں یا کچھ کہوں۔ اگر کوئی بات اچھی لگے تو بولیے گا۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا، خدا کی قسم۔ دل ٹوٹ جائے گا اگر کسی نے بے نیازی کی تو دل ٹوٹ جائے گا۔
نعرے لگوانے بڑے آسان ہیں، وہ لگوا سکتا ہوں میں، 2-4 رباعیات پڑھ کے آپ کو بیدار بھی کر سکتا ہوں، کچھ تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، بچوں کو تھوڑا بہت سبق مل جائے کہ اس ہستی کا مقام اور مرتبہ، مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم، میں قسم کھا کے بات کر رہا ہوں، قیامت تک قائم ہوں اپنے عقیدے پر یہ جو بیان کر رہا ہوں، مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے، بس خدا کی قسم، اپنا مقدر دیکھیے، مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم۔ شاباش، تھوڑا جاگو، علی کا واسطہ، تھوڑا سا بیداری چاہیے، آپ بولیں گے تو پڑھنے کو دل چاہے گا، پوری طاقت سے بولیے گا، جیتے رہو بیٹا، مولا آباد ہے، مجھے دعا کریں، میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں لیکن مصرے دیکھیے گا جو بادشاہ نے مجھے عطا کیا، پاک بی بی کا مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے، بس خدا، یہ مصرع بھولنا نہیں ہے، میں یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ مصرع نہ بھولیے گا، خدا ہی جانتا ہے، کسی کی جرات اور مجال نہیں اس مقام پر گفتگو کرے، 1000 بار توبہ، صرف خدا جانتا ہے کہ سیدہ کا مقام کیا ہے، خدا ہی جانتا ہے، بس خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے، بس خدا، اول سے آخر تک یہ جڑے ہوئے آپ پھر ہیں، اگر مصرع اس قابل ہو تو کوئی چپ نہ رہے، کوئی بھی چپ رہا میں سمجھوں گا یا میں نے کمزور لکھا یا آپ نے صحیح سمجھا، خدا ہی جانتا ہے، بس خدا کی قسم، مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ، تو حادثوں میں حدیث قصہ، خدا کی قسم، نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم۔ میں ماحول دیکھ رہا ہوں کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں اور میں کیا پڑھ رہا ہوں، مولا آپ کو آباد رکھیں، آپ جیئیں، چلیں شکر ہے الحمدللہ، وہ لائٹ میں نا کچھ چہرے نظر نہیں آ رہے تھے، کافی مجمع، نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گئے، مباہلے میں، یہ میرے دونوں ہاتھ دیکھ لیجیے گا ممبر پہ، مجھے اس ممبر پاک کی قسم، اس مقدس کتاب کی قسم، یہ میں نے حاصل کر لیا جو میں نے لینا تھا، ساری پڑھائی ایک طرف، یہ شعر اگر آپ کو اگلے سال تک بھول گیا تو مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پر ناز کرنے کا فائدہ کیا، خدا ہی جانتا ہے، بس خدا کی قسم، نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا، خود جاگیے گا، علی کا واسطہ، داد دینا نہ دینا مقدر ہے، لیکن یہ شعر آپ کے دل کو اتارنا چاہتا ہوں، نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم، بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضہ بہت دور تھا خدا کی قسم۔ اللہ ایسے چہروں کو سلامت رکھے جن کو رونق آ جاتی ہے، ہاتھ اٹھا کے، بشر کا ذہن جہاں تھک گیا، بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی، بس تو آپ بھی قبول کر لے، میرا شعور اتنا تھا جو میں نے لکھا، نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم۔ اگلا شعر سوچ رہا ہوں پڑھوں یا نہ پڑھوں، ضائع ہو گیا تو دکھ لے کے جاؤں گا، اگر آپ نے سمجھ لیا تو مجلس ہو جائے گی، نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم، بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے اب مقام فضہ بہت دور تھا، انصاف کرو تو شعر پڑھتا ہوں، مقام فضہ بہت دور تھا خدا کی قسم، مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم، مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے، بس
پوری توانائی کے ساتھ اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں، جس کا عقیدہ ساتھ ہے صرف وہ بندہ بولے، باقی پورا مجمع چپ رہے، دکھ نہیں ہے۔ امام حسین کی قسم مر جانا ہے، زندگی فنا ہے، یہ شیر میری قبر کا اجالا ہے، قیامت کے دن میرے لیے چھاؤں ہے، بخشش کی دلیل ہے۔ اگر بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت پا گیا، نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم۔ بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضا بہت دور تھا، خدا کی قسم عقیل جرم ہے ان کو کہوں رضی اللہ، وہ جن پہ راضی نہیں فاطمہ خدا کی قسم۔ بولیے گا تک بولے تو چپ رہنا کوئی بہادری دلیل نہیں ہے۔ امام حسین آپ کا آباد و شاد رکھے، ان کے دنوں میں آل محمد کی محبت اور عشق ہے۔ میں ان سے بات کروں، امام حسین آپ کا آباد رکھے۔ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا عقیل جرم ہے، کوئی سولی پہ چڑھا دے یا گولی مار دے، عقیدہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر حق والوں کے ممبر پہ آ کے حق نہیں پڑھنا تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ جاگ گیا تو شعر پڑھ رہا ہوں، دیواریں بولیں تو بولیے گا ورنہ چپ رہیے گا۔ جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی۔ بولا کرو یار تمہیں علی کا واسطہ ہے۔ بہت تھوڑا پڑھنا ہے، بہت عظیم ہستی میرے بعد، میں ان کو انتظار نہیں کرواؤں گا۔ جسے فاطمہ سے، یہ میری زندگی کا مختصر ترین شعر ہے، مختصر ترین مصرع ہے اور جامع شعر، اس میں سب کچھ بند ہے، اگر کوئی گہرائی میں جا کے سوچے مودت محسوس ہو۔ جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی وہ کوئی بھی ہو۔ کبھی کبھار آتا ہوں، دو مصرے آپ کو دے کے جا رہا ہوں، بچوں کو سکھائیے، منت ہے، التجا ہے، گزارش، اپنے تک نہیں رکھی، اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ یہ دو مصرے بادشاہوں کا انعام ہے میرے لیے۔ جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، سردی اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ داد نہ دے سکیں، جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی وہ کوئی بھی ہو، اس پہ کوئی بھی ہو، کوئی سمجھے گا، وہ کوئی بھی ہو۔ دنیا کہتی ہے کہ ہم غلط باتیں کرتے ہیں، کہاں سے کرتے ہیں؟ ممبر پہ ہوں 3 جمادی ثانی، یہ ذکر پہ ہاتھ۔ آج میں پنڈ دادن خان میں صرف 5 سیکنڈ میں شیعوں کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ کوئی بندہ نہ بولے دکھ نہیں، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، چونکہ لائیو مجلس جا رہی ہے، میں اپنی قوم کا عقیدہ بابا جی مزمل صاحب جی 5 سیکنڈ میں پڑھ رہا ہوں۔ میں غلط پڑھوں مجھے اٹھ کے روک دینا ہے، صحیح پڑھوں کوئی چپ رہا تو دکھ ہوگا۔ علی والوں کا، ہم جعفریوں کا، علی والوں کے ماننے والوں کا، علی بادشاہ کو امام ماننے والوں کا عقیدہ 5 سیکنڈ میں عقیل محسن نقوی پڑھ رہا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہی ہے اور یہی رہے گا۔ اللہ ایک ہے، فرشتے ان گنت ہیں، پیغمبر 1,24,000 ہیں، معصوم 14 ہیں، امام 12 ہیں، بطول سچی ہے۔ پڑھ گیا، کوئی سنے یا نہ سنے، نہ کوئی داد نہ دے، مجھے دکھ نہیں ہے، لیکن جو بولنا جانتا ہے وہ تو بولے کم سے کم از کم ادھی چنارا ہوں زور دلوا دینا اگر کبھی کوئی آواز آئے تا۔ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، فرشتے ان گنت، پیغمبر 1,24,000،
امام 12 معصوم 14 بطول سچی. شعر پڑھ رہا ہوں، نسلوں تک پہنچائیے گا، میں منت کر رہا ہوں. مر جانا ہے، زندگی فنا ہے. ہو سکتا ہے یہ بات پہلی بار میں ہی کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی اور نے کی ہو، مجھے نہیں یاد، لیکن ہو سکتا ہے یہ خیال سب سے پہلے مجھے ملا. جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی وہ کوئی بھی ہو، اگر ہاتھ مصروف ماتم رہیں گے دھڑکنے میں دل کو سہولت رہے گی. ہر بندہ نہیں بولتا، عزادار کوئی کوئی ہوتا ہے، جس کے دل میں عزاداری آباد ہوتی ہے وہ بندہ بولتا ہے. جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی، اگر ہاتھ مصروف ماتم رہیں گے دھڑکنے میں دل کو سہولت رہے گی. گرم جتنا بازار فتویٰ رہے گا ملنگوں کی اتنی ہی قیمت رہے گی. کسی نے بازار قیمت سمجھا ہو تو وہ بولے. آخری 2 شعر اور دعا. موسم خراب ہے، اس دفعہ کی معافی، آئندہ سال آیا تھا ان سے. چلو شکر ہے. اگر ہاتھ مصروف ماتم رہیں گے دھڑکنے میں دل کو سہولت رہے گی. عقیل ایک ہی بات سیکھی ہے میں نے، عقیدہ رہا تو عقیدت رہے گی. 3 بیویاں بہت زخمی تھیں. تین بیویاں محمد مصطفیٰ کی بیٹی، علی مرتضیٰ کی بیٹی، دل کانپتا ہے. میں پھر پڑھتا، کبھی سخت فکریں نہیں پڑھے، عادت نہیں، ہمیشہ نرم مسائل پڑھے، لیکن یہ حق پڑھ رہا ہوں. 3 بیویاں بہت زخمی، محمد مصطفیٰ کی بیٹی جسے لوگوں نے گھر جا کے مارا، علی مرتضیٰ کی بیٹی جسوں نے، میں نہیں پڑھ سکتا، میں سیدزادہ ہوں، بہرحال اتنی زخمی تھی علی کی بیٹی. جب سال کے بعد واپس آئی تو سگا بھائی پہچان نہ پایا. اجازت دو میں تیسرا نام لیتے ہوئے ڈر رہا ہوں. محمد مصطفیٰ کی بیٹی، عمر 17 سال، سر سفید. علی مرتضیٰ کی بیٹی، 1 سال کے بعد سگے بھائی نے نہ پہچانا. تیسری ایک معصومہ ہے جو بہت زخمی ہوئی. تین جماعت جو ثانی ہے، آج بھی جو سوچ کے روئے اس کی مقدر کی بات ہے، ورنہ 10 محرم سے کم دن نہیں ہے آج کا دن. بڑی زخمی تھی حسین شہنشاہ کی بیٹی. کچھ چیزیں گنی نہیں جا سکی، میں معافی چاہتا ہوں. سادات اگر بیٹھے ان سے معافی. کچھ چیزیں کوئی نہیں گن سکتا. حسین کو زخم کتنے لگے، سجاد کو تازیانے کتنے لگے، معصومہ کو تماچے کتنے. آنکھوں کا وضو ہو گیا، اسے مجلس کہتے ہیں. اول سے آخر گریے کی ایک لہر، اسے فرش عزا کی قبولیت گنتا ہوں. کبھی اس شوق میں مجلس نہیں پڑی کہ آپ اٹھ کے ماتم کریں تو میں ممبر چھوڑو. آپ میری طبیعت اور مزاج سے واقف ہیں. بہت ڈر کے پڑھتا ہوں، بہت ہی ڈر کے پڑھتا ہوں. یہ فکرہ مجھے مالکوں کے دربار سے ملا تھا. پہلی بار پڑھا تھا امامیہ کالونی، آگے پڑھا ہی نہ جا سکا.
کسی نے سنا ہی نہیں. چونکہ مصائب آل محمد کو کچھ فکر رونے کے لیے ہیں، کچھ ماتم کے لیے ہیں، کچھ مر جانے کے لیے ہیں. ایک فکرہ طالب جوری صاحب نے پڑھا تھا، میں پتہ نہیں کتنا دن روتا رہا. وہ جملہ مر جانے کے لیے، وہ رونے کے لیے نہیں. انہوں نے پڑھا تھا کہ جو بہن اپنے بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی، وہ 11 محرم کو پوچھ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ دل بن جائے تو پرسہ دے لینا. منت کا دن نہیں ہے، ورنہ منت ضرور کرتا، لیکن دل بن جائے تو شرما کے نہ روئیے. یہ دیکھ کے نہیں رونا دائیں بائیں کون بیٹھا ہے، شکل کیسی ہو جائے گی. نہ منہ پر رومال رکھ کے نہ رویا کر، اور سر جھکا کے نہ رویا کر، پریشان ہو کے نہ رویا کر. ایسے رویا کر جیسے معصومین فرماتے ہیں ہمارے غم میں یوں رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے، یا جیسے ہماری 64 پردہ دار شام غریبہ ماتم کرتی رہی تھی. یہ غم بڑا عظیم ہے. میں پھر پڑھتا ہوں، یہ فکرہ مر جانے کے لیے کافی ہے. جو بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی، وہ مقتل میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ ایک فکرہ میرے والد گرامی راولپنڈی قدیمی امام بارگاہ میں پڑھا. نہ آگے وہ پڑھ سکے، نہ کوئی سن سکا، نہ مجلس آگے ہو سکی، لوگ بے ہوش ہو گئے. انہوں نے کہا پوری زندگی رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل رک کے اجازت مانگتا تھا، اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کیا. تھوڑی ہے کیا آپ نے. جملہ میں اگرہ پڑھنا چاہتا ہوں. امامیہ کالونی 8 ربیع الاول کو میں نے مجلس پڑھنی تھی، میں وہاں پہنچا. مجھے بھائیوں نے کہا بھائی واپسی پڑھی گا. میں نے کہا کہاں واپسی؟ کہنے لگے مدینے اجڑ کے قافلہ واپس کیسے آیا. مجھے پاک سیدہ نے فکرہ دیا، میں آگے پڑھ نہ سکا. مجلس ختم ہو گئی، تمام ہو گئی، ماتم داری ہو گئی. اس کے بعد بہت بڑی دیر پرسداری رہی. میں نے کہا اگر واپسی پڑھنی ہو تو پوری زندگی رونے کے لیے ایک ہی فکرہ کافی ہے کہ جس معصومہ نے کربلا سے لے کے شام تک سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی. ماتم کا فکرہ پڑھا ہے میں نے. مولا کی قسم ماتم کا فکرہ ہے، صرف رونے کا نہیں ہے، ماتم کا فکرہ ہے. جس معصومہ نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی. یہ منبر پہ ہاتھ ہے، سب سے زیادہ اس معصومہ نے گھر کا پوچھا. جب بھی تماچا لگا سجاد بھائی گھر کب جائیں گے، جب بھی کسی نے تازیہ نہ مارا سجاد بھائی گھر کب جائیں گے، جب بھی تلیاں زخمی ہوئی سجاد گھر کب جائیں گے، جب پرندوں کو اڑتے دیکھا سجاد ہم کب جائیں گے. مجھے غازی عباس کے علم کی قسم ایمان سے سوچ کے بتا کیا گزرتی ہوگی وقت کے امام پر جسے پتا تھا ہر کوئی جائے گا یہ نہیں جائے گی، ہر کوئی گھر واپس جائے گا صرف یہ نہیں جائے گی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، چھوٹا بچہ سفر میں چلا جائے، گھر والے فون کر کے سب سے پہلے بچے کا پوچھتے ہیں کہ جب سے یہ گیا ہے گھر ویران ہو گیا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا بی بی سمرا کو انتظار نہیں تھا کہ جب قافلہ واپس آئے گا میری بہن واپس آئے گی. قرآن کی عزت کی قسم 9 مرتبہ خیمے میں گئی، 9 مرتبہ واپس آ کے کہتی ہے یہ کوئی اور ہے، یہ ہمارے کچھ نہیں لگتے، ان میں نہ اصغر ہے نہ سکینہ ہے، پتہ نہیں یہ بسم اللہ. مولا آپ کا ماتم قبول کرے، کوئی غم نہ. 2 یا 4 فکریں پڑھتا ہوں، پھر یہ میری توقع سے زیادہ آپ نے کر لیا. مصائب میں آپ پڑھنا. مولا کی قسم 3 جمع جو ثانی نہ ہوتی میں یہی چھوڑ دیتا، لیکن آج مصائب کا دن ہے. دل چاہ رہا ہے میرا 2 جملے پڑھوں. میں شام گیا تھا 2008 میں بی بی کے حرم میں سجدہ کرنے کے لیے. جو عزادار بیٹھے ہو مجھے معافی دے دیجیے گا، فکرے بڑے عجیب ہیں. میں وہاں پہنچا، وہ مزمل شاہ جی ایک نوحہ خان پارٹی نوحہ پڑھ رہی تھی بی بی کے حرم کے اندر زری کے قریب کھڑے ہو کے. 19 صفر کا دن تھا. میں جب پہنچا ہر طرف گریا تھا. میں نے سنا کہ نوحہ کیا ہے. نوحہ نہیں تھا، کوئی قیامت، کوئی پہاڑ تھا مصائب کا. میں 3 دن رویا اس ایک فکرے پر. وہ ایک ہی مصرع بار بار پڑھ رہے تھے. وہ معصومہ بی بی کی فریاد تھی اپنے غریب باپ کے نام.
کیا کہہ رہی تھی 4 سال کی بچی اپنے غریب باپ سے؟ بابا تیرے بن میں بے امان ہوں، تو کہاں ہے میں کہاں ہوں، جس نے چاہا اس نے مارا، جس نے چاہا اس نے مارا۔ پھر سنیے، بابا تیرے بن میں بے امان، تو کہاں ہے میں کہاں ہوں، جس نے چاہا اس نے مارا۔ امام سجاد علیہ السلام کا حوصلہ اور صبر صرف اللہ جانتا ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ نہ کوئی عالم بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی ذاکر بیان کر سکتا ہے کہ امام کا صبر کیا ہے اور حوصلہ کیا ہے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنی نہیں بولا، زنجیریں پہنی نہیں بولا، کیسے پڑھوں میں بھی سید ہوں، مخدرات عصمت کی چادریں لٹ گئی، سجاد نہیں بولا۔ 4 سال کی بہن کو تماچا لگا، سجاد نہیں بولا۔ کوفہ کا بازار، سجاد خاموش۔ اسکلان کی چوٹیاں، سجاد خاموش۔ شام کا خونی بازار، جو سید بیٹھے نا، جب شام کا بازار پڑھا جائے یا لفظ بولا جائے، آپ کی ہائے بلند ہونی چاہیے دوسروں سے۔ شام کا خونی بازار، سجاد نہیں بولا۔ ایسے نہیں، روایات نہیں ہے یہ حق سچ ہے جو ذاکر پڑھتے ہیں کہ جب بھی کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ کس نے رلایا، تو رو کے کہتے تھے بہن کے سوالوں میں۔ ایک نے غلام آیا، مولا کس نے رلایا، آوازی بہن کے سوالوں میں۔ مولا کیسے سوال؟ آوازی نہ پوچھ، مولا تیرا نوکر ہوں۔ قدموں پہ ہاتھ رکھا، پھر سر رکھا۔ بادشاہ میں 9ویں مرتبہ آپ کی بہتی ہوئی خون بھری آنکھوں کی قسم میں 9ویں مرتبہ پوچھ رہا ہوں، سب سے زیادہ کس نے رلایا؟ آوازی بہن کے سوالوں میں۔ قدموں پہ سر مار کے کہتا ہے یا دعا کر مجھے موت آ جائے، یا آج ایک سوال سنا۔ کتنے درد بھرے سوال ہوتے تھے۔ آوازی برداشت کرے گا؟ آوازی مولا تیرا نوکر۔ آوازی شام کا بازار، جگہ قابو کرنا، ہر ہاتھ سنی پہ گا شہزادے کا بات ہے۔ شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، مائیں بہنیں میرے ساتھ تھی، میری گردن میں توق تھا، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ شام کے شرابیوں کے ہجوم میں اچانک میری 4 سال کی بہن نے، تیرا کلیجہ ہی نہیں ماتم نہ کرے، 4 سال کی بہن نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا۔ میں نے مڑ کے دیکھا، میری زخمی بہن، کانوں سے خون بہ رہا تھا، چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے، گلے میں تنگ رسی تھی، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی بھائی سجاد میں منت کرنے آئی ہوں، میں التجا کرنے آئی ہوں، میں تیری پیاسی بہن ہوں، میں تیری پیاسی بہن، میں سفر کی تھکی ہوئی بہن، میں تیری یتیمہ بہن ہوں۔ آوازی بہن کیا کہنا ہے، بتانا کیا کہنا ہے؟ آوازی سجاد ظالم شمر سے کہے مجھے جتنا مارنا ہے مارے، لیکن تانا دے کے نہ مارے۔ آوازی سکینہ بہن کیا کہہ کے مارتا ہے؟ آوازی سجاد تیری غریبی کی قسم، ظالم جب بھی مارے کہتا ہے بھلا عباس کو۔ کہاں ہے غازی؟ میرے چچا کا سر گھوڑے کی گردن میں تڑپتا ہے، زخمی لبوں سے آواز آتی ہے، آپ بھی ماتم نہیں کرو گے، زخمی لبوں سے آواز آتی ہے بادشاہ کاش مجھے اجازت مل جاتی، آج تیری بیٹی شام کے بازار میں۔ بسم اللہ بسم اللہ، حق ادا ہو گیا، میری توقع سے زیادہ پرسہ ہو گیا، یہاں بھی نہیں بولا۔ اللہ اکبر۔ 2 فکریں اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ گزر گیا بازار، صبر کا کردگار نہیں بولا، پتھروں کی بارش، امام خاموش، پڑھتے ہوئے کلیجہ کامتا ہے، اس لیے زیادہ ہوں۔ 15 آذانیں ایک بازار میں علی کی بیٹی نے سنی، امام نہیں بولا۔ آج تجھے بتاؤں بولا تو بولا کہاں؟ گزر گیا بازار، جیسے بھی گزرا میں نہیں پڑھتا، سر اٹھا دیکھ مجھے، اگر آنسو بے ساختہ نکلے میرے حق میں دعا کریں۔ آ گیا شام کا دربار،
تخت پہ ملعون تھا، سامنے علی کی غریب بیٹیاں تھیں، میں پڑھ گیا تو نے سن لیا، ایسے نہیں جیسے میں نے پڑھ دیا۔ ایک رسی تھی، 18 گردنیں قید تھی، سب سے آگے بی بی فضہ کے پیچھے علی کی بیٹیاں، علی کی بیٹیوں کے آخر میں معاف دیجیے گا حسین کی 4 سال کی معصوم بیٹی، حالت کیا ہے؟ گلے میں رسی ہے، کانوں سے خون بہ رہا ہے، پاؤں زخمی ہے، کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی بایاں رکھتی ہے، کبھی بایاں اٹھاتی ہے، دایاں رکھتی ہے، کبھی گلے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے سجاد بھائی اور کتنی دیر ہے، میں مر جاؤں گی، میں نے پڑھ جانا ہے، تمہیں سن لینا ہے۔ مسلح پہ فکرہ یاد آیا تو ماتم لازمی کرے گا۔ 7 گھنٹے گزر گئے، ملعون شراب پیتا رہا، علی کی بیٹیاں کھڑی رہی، جو سید بیٹو معافی دینا، یہ شطرنج کھیلتا رہا، علی کی بیٹیاں کھڑی رہی۔ پڑھ دو فکر تو مصاحب کا ہے۔ 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم تڑپ کے اٹھا، یزید کے تخت کے سامنے آیا۔ یزید میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ قیدی کون ہے؟ آوازی تو کیوں پوچھتا ہے؟ آوازی میں اور کسی کو نہیں پوچھتا، وہ جو سب سے آخر میں ایک 4 سال کی معصومہ ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے، میں 7 گھنٹے دیکھتا رہا، اس نے 9 مرتبہ تھک کے گرنے کی کوشش کی، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا۔ اللہ جانے کتنی پیاسی ہے، اللہ جانے کتنی تھکی ہوئی ہے، اور ظالم اس کی رسی ڈھیلی کر ورنہ وہ مر جائے گی۔ ماتم کر کے فکر سنیے گا۔ سجاد بسم اللہ، حوصلہ، ایک لمحے کا حوصلہ، ہوگی مجلس ہوگی، میں نے پڑھ لیا، اتنا ہی پڑھنا تھا۔ اگلا فکرہ نہ پڑھوں مجھے بھی دکھ رہے گا کہ میں نے بخل کیوں کیا، ہو سکتا ہے تیری آواز اس سے کہیں زیادہ بلند ہو جائے۔ فکرہ یہ ایسا ہے، ظالم 7 گھنٹے میں دیکھتا رہا، 9 مرتبہ اس زخمی بچی نے گرنے کی کوشش، مار جاتے ہم سید، یہ مصائب نہ پڑھنے پڑتے، میرا دل بھرا ہوا، آواز اس کی رسی ڈھیلی کر ورنہ وہ مر جائے گی۔ ملعون نے حکم دے کے کہا کون ہے یہ بچی میرے سامنے لا، دعا کر یا مجھے موت آ جائے میں پڑھ نہ سکوں، یا پڑھوں تو تو سینے پہ لکھ کے جاتا کہ تیرے گریے کا سامان ہو جائے۔ کون ہے یہ بچی سامنے لاؤ۔ 1600 میل کی تھکی ہوئی حسین کی بیٹی، میں پڑھ گیا، پتہ نہیں کس نے سنا، گلے میں رسی، پڑھ دو فکر۔ تخت یزید کے سامنے آیا، جو شام کے بازار میں نہیں بولا، جو پتھروں کی بارش میں نہیں بولا، جو جلتے خیموں میں نہیں بولا، تو جب بتاؤں وہ بولا تو بولا کہاں؟ تخت یزید کے سامنے حسین کی بیٹی آئی، مولا مجھے ہمت دے میں پڑھ جاؤں۔ ملعون نے پہلی بار کہا تیرا نام کیا ہے؟ کیا مر نہ جائے ہم سید؟ بی بی اتنی تھکی ہوئی تھی، لب ہلے آواز نہ آئی، میں پڑھ گیا، لب ہلے آواز نہ آئی۔ ظالم نے پھر کہا تیرا نام کیا؟ جگر قابو کرنا۔ ظالم نے پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے کوشش کی، لب ہلے آواز نہیں آئی۔ اس ملعون نے 3 بار پوچھا، بی بی نے 3 بار کوشش کی، آواز گلے سے باہر نہ آئی۔ تیسری مساعدات مجھے معافی دے دیں گے، تیسری مرتبہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ملعون نے شیمر کو اشارہ کیا، شیمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے، میں نام پوچھتا ہوں یا نام نہیں بتا، سید معافی دینا۔ شیمر نے، میں کیسے پڑھوں سید ہوں، لوہے کا تازیانہ اٹھایا، بی بی کے بدن میں لرزہ آیا، سجاد دوڑ کے آیا، آواز یہ ظالم حیا کر، میری بہن کے گلے میں رسی اتنی تنگ ہے، کوشش کرتی ہے آواز، کوشش کرتی ہے آواز۔ سامنے گرامی تشریف رکھیں۔ مجلس اعضاء کا جو باقی ماندہ پروگرام ہے وہ ایک بات سماعت فرما لیں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد مصطفی غم ذاکر اہل بیت سید مزمل حسین شاہ صاحب جو ممبر پہ تشریف فرما ہیں مجلس اعضاء سے خطاب فرمائیں گے۔ ان کے بعد ذاکر اہل بیت علی عمران جعفری صاحب، ذاکر اہل بیت علی رضا داؤد خیل، ذاکر اہل بیت سید نجم الحسن نوتک صاحب،
ذاکر اہل بیت سید عقیل عباس مست صاحب، علامہ حسن رضا باقر صاحب، ذاکر اہل بیت تقی عباس قیامت صاحب، ذاکر اہل بیت سید مرتضی عاشق صاحب لوٹیاں والا، اور ان کے علاوہ دیگر ذاکرین جو بعد میں تشریف لاتے رہیں گے، انشاءاللہ میں ان کا اعلان آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتا رہوں گا۔ باقی موسمی حالات و کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے شبیہ تابوت انشاءاللہ 8 بجے اس کی برآمدگی ہوگی، اور ماتمی پرسہ جو ہے وہ ملک کے مقبول و معروف نواں خان زوار اعجاز حسین آف لیا پیش کریں گے۔ تمام مقامی ماتمی سنگتوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی حاضری کو یقینی بنا کر